قرآن و سنت میں معاہدہ کیا چیز ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایفائے عہد کے علمبردار اعظم ہیں، آپ نے کیا زور فرمایا ہے کہ وعدہ پورا کرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، سبحان اللہ۔ کہ لوگوں اپنے عہد پورے کرو، کل قیامت تم سے تمہارے عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کسی ایسی بات پر اتفاق کر کے اپنے اوپر لازم ٹھہرا لینا، اس کو عہد کہتے ہیں۔ یہ یک طرفہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ فریقین کے مابین بھی ہوتا ہے، درست۔ اسی لیے اس کے لیے لفظ معاہدہ یوز ہوتا ہے باب مفاعلہ سے، جس میں جانبین سے اپنے اوپر کسی نقطے کو لازم کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصلحت اور حکمت کے ساتھ امن کے قیام کے لیے مختلف قبائل اور گروہوں کے ساتھ معاہدات فرمائے، اور انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی عام زندگی میں عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے معاہدات فرمائے ان سب کا آپ نے بھرپور لحاظ اور پاس رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ آپ نے اپنی پوری حیات طیبہ میں کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کی، اللہ اللہ، اور اپنے اصحاب اور امت کی بھی شدت کے ساتھ یہی تربیت اور پھر تلقین فرمائی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، اللہ اکبر، اس شخص کا ایمان ہی کوئی نہیں، بلکہ ایک حدیث میں یوں الفاظ ہیں لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کچھ دین ہی نہیں جس نے اپنا عہد پورا نہ کیا۔ اللہ اللہ۔ ایک حدیث پاک جو عہد کو پورا کرنے کے حوالے سے اس قدر اہم ہے کہ اس عہد کے پورا کرنے کی اہمیت شاید اس سے بہتر انداز میں نہ سمجھائی جا سکے۔ جناب، دو صحابی ہیں، حضرت حذیفہ اور حضرت حسیل۔ حضرت حسیل بدر کے موقع پر رسول کریم علیہ السلام اپنے صحاب کو لے کر میدان بدر میں آ گئے۔ جی، دو صحابی حذیفہ اور حضرت ابو حسیل مکہ مکرمہ میں تھے، اللہ اللہ، اور وہاں سے لشکر روانہ ہونے لگا بدر کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے۔ جی، یہ دونوں وہاں سے نکلے اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم بھی رسول اکرم علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو کر اچھا، آپ کا دست و بازو بنیں گے، مسلمانوں کی معاونت کریں گے۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ابو جہل کے سپاہیوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ اچھا، کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا ہم کام جا رہے ہیں مدینہ طیبہ۔ کہا نہیں، مجھے پتہ ہے آپ جنگ لڑنے ہمارے خلاف ان کی معاونت کے لیے جا رہے ہیں، ایک شرط پر چھوڑوں گا کہ آپ مجھ سے یہ کمٹمنٹ اور عہد کر لیں کہ آپ نے وہاں جا کر جنگ میں شرکت نہیں کرنی، تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ اللہ۔ ان دونوں نے عہد کر لیا، لیکن خیال یہ تھا کہ یہ تو مجبوری کا عہد ہے، جی، وہاں جا کر ہم ساتھ شامل ہوں گے اور رسول اللہ کی اور مسلمانوں کی معاونت، یا غازی بنیں گے یا شہید ہوں گے۔ یہ عہد اور کمٹمنٹ کر کے یہاں سے چلے آئے، مدینہ پہنچے، دیکھا سب بدر میں چلے گئے ہیں، تو یہ بدر پہنچ گئے۔ اب اس وقت دیکھیے کتنا حساس معاملہ ہے۔ بے شک، صحابہ اکرام کی تعداد ہے 313، دو کا اضافہ ہو جائے تو 315 ہو جائیں گے، ایک ایک فرد کی ضرورت تھی، اور سامنے 1000 کھڑے ہیں، اللہ اکبر، اور ایک فرد کا اضافہ ہو جانا بہت بڑا اضافہ تھا، کوئی شک نہیں۔ اور دو افراد آ گئے اور دونوں جوان ہیں، جنگجو ہیں اور مضبوط اعصاب والے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کو انہوں نے اپنے آنے کی اطلاع کی، اور دوران گفتگو وہ واقعہ بھی بیان کر دیا کہ ہم عہد کر کے یوں جان چھڑا کر یہاں پہنچے۔ اللہ،
خیال یہی تھا کہ جبرن نبی صلی اللہ عہد علیہ کیا وسلم جا بھی رہا ہے، اجازت دے ہم دیں گے۔ آپ کی خدمت میں آ جائیں گے۔ واہ واہ، اب آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس موقع پر کیا فیصلہ فرما۔ سبحان اللہ، سبحان، جواز کی ایک صورت بنتی ہے بالکل، کہ جنگ کا موقع ہے، اسلام کو ضرورت ہے، اور شاید اس سے بڑی ضرورت کوئی اور نہ ہو، ان کو شامل کر لیا۔ یوم الفرقان ہے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس موقع پر بھی فرمایا چونکہ آپ عہد پورا کر کے کمال آئے ہیں، لہٰذا آپ سبحان دونوں اللہ۔ یہاں سے مدینہ واپس پلٹ جائیں۔ اللہ اکبر، اور اللہ رسول پاک علیہ السلام نے انہیں مدینہ طیبہ بھیج دیا۔ جناب والا، یہ ہے وعدہ پورا کرنے کی اہمیت۔ ایک حدیث پاک بخاری شریف سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، اللہ او اللہ، کما قال علیہ السلام، جس نے کسی معاہد کو قتل کر دیا، جی، وہ کافر جو اسلامی ریاست میں ایک معاہدے کے تحت رہتا ہے، یہ بھی ایک معاہدہ ہے، جی، ایک عہدہ ہے اور ایک عہد ہے، اس معاہدے کے تحت رہتا ہے تو اس کی جان اور مال کی ذمہ داری اسلامی ریاست اور مسلمانوں کے ذمے ہوتی ہے۔ رسول پاک نے فرمایا جس نے اس معاہد جس کے ساتھ عہد ہو چکا ہے اس کو قتل کر دیا بغیر کسی جرم کے، ہائے ہائے، تو وہ مسلمان کل قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، اللہ اکبر، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے بھی پر آ رہی آ ہے۔ رہی ہے۔ یہ اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے رکھی، لیکن اس کے برعکس جن سے معاہدے ہوئے یہودی قبائل میں سے، چاہے بنو قینقاع تھے، بنو نضیر تھے، بنو قریظہ تھے، انہوں نے درجہ بدرجہ وقتاً فوقتاً معاہدے توڑے، اور وہ رسم اور روایت آج تک اس قوم کی قائم ہے، ایسا ہی ہے، جو غزہ کے مظلوموں سے بار بار عہد کر کے پھر عہد توڑ کے ان پر گولہ بارود برسا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، لیکن دوسری طرف امت مسلمہ جن کو یہ تلقین فرمائی، کیا بات